اچھا آلریڈی ہم نے لاسٹ کلاس میں سائیکو ڈائنامک اسکول یا سائیکو ڈائنامک ماڈل آف ایبنارملٹی اسٹارٹ کی تھی. دیٹ سائیکو ڈائنامک ایبنارملٹی ہے کہ سائیکو ڈائنامک ویو ایبنارملٹی کو دیکھتی کیسی ہے اینڈ کیسے وہ فلپ بیرمنس کے کیس کو جو ہے جا کے لائک ویو کرتی ہے کہ فلپ بیرمنس ایسی کون سی چیزوں سے گزرا ہے یا گزرا ہوگا جس کی وجہ سے اس کی یہ ایب نارمل بیہیویئر اسٹارٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, آج ہم پڑھیں گے دیٹ ہاؤ سائیکو ڈائنامک جو ادر سائیکو ڈائنامک ایکسپلینیشن ہے وہ کیسے ڈیفر کرتی ہے فرائڈس کی ایکسپلینیشن سے. ٹھیک ہے, میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ سب کو؟ یس سر. اچھا. پرسنل یس سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Personal and professional difference between Freud and his colleagues led to a split in the Vienna Psychoanalytic Society early in the 20th century. 20th century مطلب 1900s کے early years میں ویانا کی جو سائیکوانالیٹیکل سوسائٹی تھی وہ سپلٹ ہو گئی تھی. مطلب جتنے پروفیشنل وہاں پہ کام کر رہے تھے ان سب میں کانفلکٹ سٹارٹ ہو گیا تھا. کس وجہ سے؟ پرسنل اینڈ پروفیشنل ڈفرینسز کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا اس میں کارل یونگ تھا, الفریڈ ایڈلر تھا اینڈ ادرس ڈیولپ نیو تھیوریز. ٹھیک ہے, کارل یونگ, الفریڈ ایڈلر اینڈ کچھ اور تھے جنہوں نے نیو تھیوریز جا کے ڈیولپ کیے تھے. آلسو the new theories departed from Freud ideas. ٹھیک ہے, in important ways. اچھا, جتنے بھی یہ نیو تھیوریز تھے یہ فرائڈ کے آئیڈیاز سے جو ہے نا ایک امپورٹنٹ وے میں جا کے ڈپارٹ ہوئی تھی. مطلب فرائڈ کی آئیڈیاز کے بیس پہ یہ ساری نیو تھیوریز جا کے بنی ہوئی تھی. ایچ ہولڈ آن ٹو فرائڈ بلیو. ہر نئی تھیوری نے جو ہے نا بیسیکلی ہولڈ آن کیا ہوا تھا فرائڈ کی بلیف کو. لائک تھیوری ایک نیو تھی لیکن اس تھیوری میں بھی جو ہے نا فرائڈ نے جو بیسک کانسیپٹ کا ذکر کیا تھا وہ ان کی نیو تھیوریز میں بھی جو ہے نا اس کا ٹچ تھا. اور یہ کیا تھا دیٹ ہیومن فنکشننگ از شیپڈ بائی ڈائنامک سائیکولوجیکل فورسز. دیٹ جو انسان کی فنکشننگ ہے ویدر نارمل ہو یا اب نارمل ہو وہ کس وجہ سے شیپڈ ہوتی ہے؟ بیسیکلی ڈائنامک سائیکولوجیکل فورس. انر جو سائیکولوجیکل فورسز ہے اڈ ایگو اینڈ سپر ایگو کا جو ہم نے پڑھا تھا اس کی وجہ سے اس کی انٹریکشن کی وجہ سے جو ہے نا اس کی وہ لائک انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے اور انٹریکشن کی وجہ سے ہمارے نارمل فنکشننگ اینڈ پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس تب نارمل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے اف اٹ ایگو اینڈ سپر ایگو کے درمیان کانفلکٹ نہ ہو. Thus all such theories including Freud are referred to as psychodynamic theories. ٹھیک ہے, اس وجہ سے ہم ساری تھیوریز کو انکلوڈنگ فرائڈ تھیوری کو ہم سائیکو ڈائنامک تھیوری میں لاتے ہیں یا کنسیڈر کرتے ہیں. اچھا, جو 3 آف ٹوڈیز موسٹ انفلوئنشل سائیکو ڈائنامک تھیوریز ہے اس میں ایگو تھیوری ہے, سیلف تھیوری ہے اینڈ آبجیکٹ ریلیشن تھیوری ہے. ٹھیک ہے, ایگو تھیوریز کیا کرتے ہیں وہ ایمفسائز کرتے ہیں the role of the ego. ٹھیک ہے, ایگو تھیوریز جو ہے وہ رول آف دا ایگو سے زیادہ فوکس کرتے ہیں, اسے زیادہ کنسیڈر کرتے ہیں اور بیسیکلی وہ ایگو کو ایک انڈیپینڈنٹ اینڈ پاورفل فورس کنسیڈر کرتا ہے دین فرائڈ ڈیڈ. لائک فرائڈ نے بھی جو ہے نا ایگو کو جو ہے نا ایک آزادانہ فورس کنسیڈر کیا گیا تھا, لیکن اس تھیوری میں جو ہے نا ایگو تھیوریسٹ جو تھے انہوں نے بیسیکلی ایگو کو ایک انڈیپینڈنٹ اینڈ پاورفل فورس کنسیڈر کیا تھا ایز کمپیئر ٹو فرائڈ ڈیڈ. ٹھیک ہے, سیلف تھیورسٹ کون تھے؟ انہوں نے بیسیکلی ایمفسائز کیا تھا, انہوں نے اٹینشن دیا تھا کس چیز کو؟ گیو دا گریٹسٹ اٹینشن ٹو دا رول آف دا سیلف. سیلف کیا ہے؟ ایک یونیفائڈ پرسنالٹی ہے. یونیفائڈ مین کمبینیشن آف ڈفرینٹ تھنگ. ٹھیک ہے, تو ظاہری بات ہے یونیفائڈ پرسنالٹی ہے تو یہ بنی ہے ڈفرینٹ کمبینیشن سے. اب اگر فرائڈ کو ہم دیکھیں تو اڈ ایگو اینڈ سپر ایگو 3 کمبینیشنز ہو گئے, 3 انٹریکٹنگ کمبینیشن سے جا کے جو ہے نا ایک سیلف بنا ہے. تو سیلف تھیوریز کس چیز پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں؟ ٹو دا رول آف دا سیلف پہ. ٹھیک ہے,
اب یہ لوگ they believe that the human basic motive is to strengthen the wholeness of the self. ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی جو بیسک موٹو ہے وہ کیا ہے، وہ اس سیلف کی جو ہولنس ہے، یا اس کی ایک سنونیم میں نے اور بھی دیکھی تھی، وہ زیادہ انٹائرنس بھی کہہ سکتے ہیں، ہاں، یا ہیومن موٹیو کی جو ہیومن کا جو بیسک موٹیو ہے وہ کیا ہے، وہ اسٹرینتھن کرنا ہے کس چیز کو، دا یونٹی آف دا سیلف کو، دا کمپلیٹنس آف دا سیلف کو، ٹھیک ہے، دا انٹائرنس آف دا سیلف کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آبجیکٹ ریلیشن تھیورسٹ۔ آبجیکٹ ریلیشن تھیورسٹ نے کیا پروپوز کیا تھا، دیٹ پیپل are motivated mainly by a need to have relationship with others. ٹھیک ہے، آبجیکٹ ریلیشن تھیورسٹ نے یہ پروپوز کیا تھا کہ لوگ جو ہے وہ کیا ہے، موٹیویٹڈ ہے مینلی کس چیز کی وجہ سے، نیڈ ٹو ہیو ریلیشن شپ ود ادرس، ٹھیک ہے، مطلب دوسروں کی ریلیشنس کی وجہ سے، دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنے کی وجہ سے لوگ کیا ہے، وہ موٹیویٹڈ ہے، اینڈ دیٹ سیویئر پرابلم ان دا ریلیشن شپ، اور جب سیویئر پرابلم ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں، فار ایگزامپل بٹوین چلڈرن اینڈ دیئر کیئر گیورس، تو وہ ریلیشن پھر کیا کرتی ہے، دیٹ may lead to abnormal development of the child personality۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ Yes, sir. Yes, sir. اچھا، سائیکو ڈائنامک تھراپیز۔ Psychodynamic therapies range from Freudian psychoanalysis to modern therapies based on self theory or object relation theory۔ اب جو سائیکو ڈائنامک تھراپیز ہے وہ رینج کرتی ہے، مائک اپنے آف کریں، وہ رینج کرتی ہے فرام فرائڈ اینڈ سائیکو انالیسس، ٹھیک ہے، جس میں فرائڈ کی جو سائیکو انالیٹک ٹیکنیکس ہے، ٹو ماڈرن تھراپیز جو کہ بیس کرتی ہے سیلف تھیوری پہ اینڈ سیلف تھیوری پہ، ایگو تھیوری پہ اینڈ آبجیکٹ ریلیشن تھیوری پہ، ٹھیک ہے۔ سائیکو ڈائنامک Yes, sir. تھراپسٹ Psychodynamic therapists seek to uncover past traumas and the inner conflicts that have resulted from them۔ اب psychodynamic therapist کیا چیز کرتے ہیں، they are trying کہ وہ پیشنٹ کے پاسٹ کو جا کے انکور کریں، پاسٹ میں ٹراما بھی ہو سکتی ہے، انڈیزائر وشز بھی ہو سکتے ہیں، انفلفلڈ وشز بھی ہو سکتے ہیں، انفلفلڈ ڈیزائرز بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، ٹرامیٹک ایونٹس بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سائیکوڈائنمک تھراپسٹ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ٹرائی کرتے ہیں، دے آر ٹرائنگ ٹو انکور دوز پاسٹ ٹراماز، اور جو انر کانفلکٹ چل رہا ہے انکانشیس مائنڈ میں، جو کہ اس پاسٹ ٹراما کی وجہ سے وہاں پہ ریزلٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو پاسٹ ٹراما کی وجہ پاسٹ ٹراما کی وجہ سے جو وہاں پہ چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سائیکو ڈائنامک تھراپسٹ کیا کرتے ہیں، اسے جا کے ریلیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دے ٹرائی ٹو ہیلپ کلائنٹ ریزالو کون سی چیزیں، ان پاسٹ ٹراماز کو، ان پاسٹ انکورڈ ٹراماز کو، اور سیٹل دا انر کانفلکٹ جو کہ اس ٹراما انکورڈ پاسٹ ٹراما کی وجہ سے جو ہے نا وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے، اینڈ ٹو ریزیوم پرسنل ڈیولپمنٹ، اور کیا کرے، پرسنل ڈیولپمنٹ کو جا کے کنٹینیو کرے، ریزیوم کرے۔ اکارڈنگ ٹو موسٹ سائیکو ڈائنامک تھراپسٹ مسٹ سیپٹلی گائیڈ تھراپی۔ اچھا، سائیکو ڈائنامک تھراپسٹ کے مطابق تھراپسٹ کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، اسٹیپ بائی اسٹیپ تھراپی کو گائیڈ کرے، تھراپی ڈسکشن کو گائیڈ کرے، سو دیٹ دا پیشنٹ ڈسکور دیئر انڈر لائنگ پرابلم فار دیم سیلف۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا، جب سائیکو ڈائنامک تھراپسٹ میں ایک بار پھر یہ آپ کو بتاتا ہوں دیٹ سائیکو ڈائنامک تھراپسٹ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تھراپسٹ ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے کلائنٹس کو یا پیشنٹس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ تھراپی ڈسکشن میں انوالو کرے، تھراپی ڈسکشن جا کے انہیں گائیڈ کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو پیشنٹ ہوگا وہ کیا کرے گا، وہ ڈسکور کرے گا خود جو انڈر لائنگ پرابلم سے وہ انکانشیسلی گزر رہے ہوتے ہیں، ٹو ایڈ ان دا پروسیس، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس چیز کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے،
لائک یہ پروسیس کنٹینیو تو کرنا ہے. تو اس میں جو ہے نا اگر ہم کچھ ٹیکنیک اس طرح ڈالیں تو وہ ہمارے لیے اور بھی زیادہ ہیلپ فل ہو جائیں گی. دا تھراپسٹ ریلائی آن سچ ٹیکنیک ایز فری ایسوسیشن, therapist interpretation, catharsis and working through. ٹھیک ہے, فری ایسوسیشن کی طرف پہلے جاتے ہیں. In psychodynamic therapies, the patient is responsible for starting and leading each discussion. ٹھیک ہے, سائیکو ڈائنامک تھراپیز کا رول یہ ہے کہ جو مریض ہوتا ہے وہ بیسیکلی رسپانسبل ہوتا ہے کہ وہ جا کے ڈسکشن کو سٹارٹ کرے اور پھر اس جا کے اپنے بات کو لیڈ آن کرے. تھراپسٹ کیا کرتا ہے, وہ tells the patient to describe any thought. تھراپسٹ صرف پیشنٹ کو کہتا ہے کہ describe any thought or feeling or image that comes to mind. اسی ٹائم پہ جو اس کے مائنڈ میں جو تھاٹ فیلنگ اور امیج آ رہی ہو, تھراپسٹ اسے کہتا ہے کہ جسٹ say something that comes to your mind. ٹھیک ہے, ایون if کی ایون اس چیز کی اگر کوئی امپورٹینس بھی نہ ہو تو جا کے وہ بولے. تو اس پریکٹس کو ہم کیا کہتے ہیں, فری ایسوسیشن ٹیکنیک کہتے ہیں. The therapist expects that the patient's association will eventually uncover unconscious events. تھراپسٹ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ کی ایسوسیشن ہے وہ کیا کرے گا, وہ ایونچولی انکور کرے گا کون سی چیزوں کو, انکانشیس ایونٹس کو. اچھا, اس کے بعد تھراپسٹ انٹرپریٹیشن آ جاتا ہے. تھراپسٹ انٹرپریٹیشن میں سائیکو ڈائنامک تھراپسٹ کیا کرتا ہے, لسن کیئرفلی ایز پیشنٹ ٹاک. ٹھیک ہے, سائیکو ڈائنامک تھراپسٹ جو ہے وہ کیئرفلی لسن کر رہا ہوتا ہے اپنے پیشنٹ کی باتوں کو, لوکنگ فار اے کلیوز, ہنٹس تلاش کر رہا ہوتا ہے, ڈرائنگ ٹینٹیٹیو کنکلوژن, ایک پروویژنل کنکلوژن کی طرف جا رہا ہوتا ہے, ٹیمپریری کنکلوژنس کی طرف. اینڈ پھر کیا کرتا ہے وہ, اینڈ میں جو اس کی اوور آل انٹرپریٹیشن بن رہی ہوتی ہے نا, وہ جا کے اپنے پیشنٹ کے ساتھ شیئر کرتا ہے اف وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا پیشنٹ ریڈی ہے اس انٹرپریٹیشن کو سننے کے لیے. اچھا, انٹرپریٹیشن آف تھری فینومینا آر پارٹیکولرلی امپورٹنٹ. اچھا, اب انٹرپریٹیشن میں جو ہے نا تھری فینومینا آ جاتے ہیں جن کی جن کو انٹرپریٹ کرنا کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے. فرسٹ ون از ریزسٹنس, سیکنڈ ون از ٹرانسفرنس اینڈ تھرڈ ون از ڈریمز. ٹھیک ہے, تو سم ٹائم پیشنٹ کیا کرتے ہیں, وہ ریزسٹنس شو کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ریزسٹنس ایک ایسے فینومینا ہے, ایک ایسی انکانشیس ریفیوزل ہے جو کہ پیشنٹ کے سائڈ سے کی طرف سے آتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں پیشنٹ جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ ریفیوزل انکانشیسلی ریفیوزل شو کرتا ہے کہ وہ جا کے پارٹیسپیٹ کرے فلی ان تھراپی. ٹھیک ہے, کیوں, when suddenly cannot free associate or when they change a subject to avoid a painful discussion. اچھا, یہ سیناریو تب آتا ہے جب پیشنٹ صحیح طریقے سے جو وے ہوتا ہے اس وقت اس طریقے سے جا کے فری ایسوسیٹ سے نہیں کر پاتے, یا اف وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈسکشن ان کے لیے پینفل ہے تو اسے اوائڈ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, ریزسٹنس شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, ریزسٹنس کے بعد آ جاتا ہے ٹرانسفرنس. ٹرانسفرنس when they act and feel towards the therapist as they did or do toward important person in their life, especially their parents, siblings and spouses. Sometimes transference اس طرح ہوتی ہے کہ پیشنٹ تھراپسٹ پہ جو ہے نا کیا کرتا ہے, جو ایموشنز ہوتے ہیں اس کی پروجیکشن کرتی ہے. جو ان کے لائف میں لوگ ہوتے ہیں تو وہی پروجیکشن ان کی ریلیٹڈ جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ جا کے اس پہ جاتی ہے. تھراپسٹ فار ایگزامپل ایک لڑکی ہے, اس کی جو ہے نا بریک اپ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بریک اپ ہوا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں, تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں سیشنز کے لیے. تو ڈیورنگ سیشن کہیں نہ کہیں اس لڑکی کی جو ہے نا ایموشنل پروجیکشن اس تھراپسٹ کے ساتھ ہوگی, یا تو
وہ پازیٹیو ہو سکتی ہے جب اس بوائے فرینڈ کی طرف سے جو اسے کیئر سپورٹ ملتا تھا، کیونکہ تھراپسٹ بھی جو ہے نا یہ کیئر سپورٹ ہی کرتے ہیں اپنے. یا تو پازیٹیو ٹرانسفرنس ہو سکتی ہے یا نیگیٹو ٹرانسفرنس ہو سکتی ہے، دیٹ بعد میں کیا ہوا اس کے بوائے فرینڈ نے اسے چھوڑا، تو بینگ اے میل جینڈر یہ بھی جو ہے نا آپ پہ نیگیٹو پروجیکشن کر سکتی ہے کہ تم بھی میل جینڈر ہو بالکل سیم میرے بوائے فرینڈ کی طرح. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ ایکٹ اینڈ فیل ٹورڈ دا تھراپسٹ اس طرح کر رہا ہوتا ہے جیسے وہ اپنے لائف میں امپورٹنٹ پرسن کی طرف ایکٹ اینڈ فیل کر رہا ہو، اسپیشلی پیرنٹس ہو گئے ہیں، اسپاؤزز ہو گئے ہیں، سبلنگز ہو گئے ہیں، فرینڈز ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تو کلیئر ہے Yes, sir. سب کو؟ سب کو کلیئر ہے؟ اوکے. Finally, many psychodynamic therapists try to help patients interpret their dreams. Yeah, right there. Acha. Finally, many psychodynamic therapists try to help patients interpret their dreams. اس میں فرائڈ نے کہا تھا کہ جو ڈریمز ہے وہ ایک رائل روڈ ہے کس چیز کی طرف؟ انکانشیس مائنڈ کی طرف. ٹھیک ہے، فرائڈ سمجھتا تھا دیٹ جو ریپریشن ڈیفense میکینزم ہے اور ادر ڈیفense میکینزم وہ ڈیورنگ سلیپ جو ہے لیس آپریٹ کرتے ہیں، لیس فنکشنل رہتی ہے. ٹھیک ہے، اینڈ دیٹ ڈریمز اف ڈریمز کو کریکٹلی انٹرپریٹ کیا جائے تو اس کے تھرو ہم ریویل کر سکتے ہیں کس چیز کو؟ انکانشیس انسٹنکٹس کو، انکانشیس نیڈس کو اینڈ انکانشیس وشز کو. ٹھیک ہے، فرائڈ نے بیسیکلی ڈریمز کو ڈیوائڈ کیا تھا ٹو کائنڈز آف ڈریم کانٹینٹس میں. ایک کو ہم مینیفیسٹ کانٹینٹ کہتے ہیں، ایک کو لیٹنٹ کانٹینٹ کہتے ہیں. مینیفیسٹ کانٹینٹ وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کانشیسلی ریممبر رکھتے ہو اپنے اس خواب کو، اینڈ لیٹنٹ کانٹینٹ وہ ہوتا ہے جب آپ سمبولیکلی اپنے خواب کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہو، اس میں جو کریکٹرز ہوتے ہیں یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو مینیفیسٹ اینڈ لیٹنٹ کانٹینٹ نے جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کیے تھے ڈریمز میں. ٹو انٹرپریٹ اے ڈریم. ہاں، مینیفیسٹ کا کیا مطلب تھا؟ مینیفیسٹ دوسرے لیکن آپ کرتے ہیں نا. مینیفیسٹ خواب کو یاد رکھنا، جو خواب آپ دیکھتے ہیں اسے جب سونے کے بعد آپ اٹھتے ہیں اسے یاد رکھتے ہیں، اسے ہم کانشیسلی ریممبر ڈریم کہتے ہیں نا، مینیفیسٹ کانٹینٹ میں آتا ہے. سمجھ آئی صحیح گیا؟ سر. اچھا، فرائڈ کے مطابق ٹو انٹرپریٹ اے ڈریم تھراپسٹ مسٹ ٹرانسلیٹ اٹس مینیفیسٹ کنٹینٹ انٹو اٹس لیٹنٹ کنٹینٹ. فرائڈ سمجھتا ہے کہ ایک ڈریم کو انٹرپریٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ تھراپسٹ کیا کرے، مینیفیسٹ کنٹینٹ کو جا کے لیٹنٹ کنٹینٹ میں وہ کرے، ٹرانسلیٹ کرے، تب جا کے اس کی انٹرپریٹیشن صحیح طریقے سے ہو پائے گی. اچھا، اس کے بعد 6 7 8 9، اچھا 6 کرتے ہیں پھر 7 کی طرف چلے جاتے ہیں. کیتارسس. کیتارسس کیا ہے؟ انسائٹ must be an emotional as well as intellectual process. ٹھیک ہے، اچھا جب آپ کلائنٹ کو جو ہے اویئر کرتے ہیں یا کلائنٹ کو جب اویئر کرتے ہیں ریلیٹڈ ٹو دیئر کنڈیشن یا انسائٹ دے رہے ہوتے ہیں اور آپ بیسیکلی ان سے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ان کی جو کیتارسس ہو رہی ہوتی ہے. کیتارسس کیا ہے؟ ایموشنز کی وینٹیلیشن ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، باہر ان کی جو انکانشیس ایکسپیرینسز ہیں وہ کانشیس کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور وہ ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سائیکو ڈائنامک تھراپسٹ بلیو کرتے ہیں دیٹ پیشنٹ مسٹ ایکسپیرینس کیتارسس. کس چیز کریں؟ ریلیونگ آف پاسٹ ریپریس فیلنگس، جو پاسٹ ریپریس فیلنگز ہیں اسے ریلیو کرنے کے لیے، وینٹیلیٹ کرنے کے لیے. اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اف دے آر ٹو سیٹل انٹرنل کانفلکٹس اینڈ اوور کم دیئر پرابلم. تو سائیکو ڈائنامک تھراپسٹ کا یہ ماننا ہے، یہ بلیو ہے کہ پیشنٹ کو مسٹ ایکسپیرینس کرنا چاہیے کیتارسس. اس کی وجہ سے جو پاسٹ ریپریس فیلنگز ہے اس سے جا کے وینٹیلیٹ ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جو انٹرنل کانفلکٹس ہے وہ جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں اینڈ اس کی وجہ سے پھر جا کے جو ہمیں پرابلم نظر آ رہی ہوتی ہے وہ جا کے اوور کم ہو جاتی ہے. ورکنگ تھرو میں کیا ہوتا ہے؟
A single episode of interpretation and catharsis will not change the way a person function. اگر ایک پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو ایک سنگل سیشن کی وجہ سے یا سنگل ایپیسوڈ آف انٹرپریٹیشن اور کتارسس کی وجہ سے آپ اس کے فنکشن کو نہیں چینج کر سکتے. اٹ ول ٹیک ٹائم. ٹھیک ہے. ورک آپ نے ورک تھرو کرنا ہوتا ہے. دا پیشنٹ اینڈ تھراپسٹ مسٹ ایگزامن دا سیم ایشوز over and over in the course of many sessions. جو کلائنٹ اور تھراپسٹ ہے اس نے کیا کرنا ہے, اس نے سیم ایشو کو ایگزامن کرنا ہے, پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے بار بار in the course of many sessions. each time with greater clarity. ہر سیشن میں جو ہے نا ایک بڑے clarity کے ساتھ. This process is called working through and it usually takes a long time, even years. ٹھیک ہے. اچھا یہاں تک کہ میں نیکسٹ وہ شیئر کر لیتا ہوں, یا ایک انہیں کرنٹ ٹرینڈز جو ہے نیکسٹ سلائیڈ میں سٹارٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ لنک میں آپ لوگ جلدی جوائن کریں, میں شیئر کر لیتا ہوں.